ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک وسیع باغات والا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ کے والد ایک امیر تاجر تھے، مگر وہ اکثر سفر پر رہتے تھے۔ گھر میں اس کی دیکھ بھال اس کی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی زینیہ کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ سوتیلی ماں کا رویہ بدل گیا۔ وہ رخسانہ سے سارا دن کام کرواتی، باغ صاف کرواتی، پانی بھرنا، لکڑیاں جمع کرنا، جبکہ زینیہ قیمتی کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، رخسانہ جتنی محنت کرتی اس کے چہرے پر اتنی ہی نرمی اور روشنی آ جاتی۔ یہ چیز زینیہ کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جادوئی کنواں۔ گھر کے پیچھے ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خواہشیں سنتا ہے۔ ایک شام تھکی ہوئی رخسانہ وہاں بیٹھی اور آہستہ سے بولی، کاش کوئی میرا دوست ہوتا جس سے میں دل کی بات کر سکتی۔ اچانک کنویں کے پانی میں ہلکی سی روشنی چمکی۔ پانی میں ایک چھوٹی سی چاندی جیسی مچھلی نظر آئی۔ وہ مچھلی بولی، اگر تم مہربان رہو گی تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ رخسانہ ہر روز اس مچھلی کو کھانا دیتی اور اس سے باتیں کرتی۔ ایک دن زینیہ نے رخسانہ کو کنویں کے پاس بیٹھا دیکھا۔ وہ چھپ کر ساری بات سن گئی۔ اگلے دن جب رخسانہ کام پر گئی ہوئی تھی، زینیہ نے کنویں سے مچھلی پکڑ لی، مگر جیسے ہی اس نے مچھلی کو ہاتھ لگایا وہ اچانک پتھر میں بدل گئی۔ سوتیلی ماں خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے وہ پتھر دوبارہ کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کا بیٹا پرنس ریحان اپنے لیے دلہن منتخب کرے گا۔ پورے شہر میں جشن رکھا گیا۔ رخسانہ بھی جانا چاہتی تھی، مگر سوتیلی ماں نے اسے گھر میں بند کر دیا۔ رخسانہ اداس ہو کر کنویں کے پاس گئی۔ اسی وقت کنویں سے روشنی نکلی اور وہی مچھلی دوبارہ ظاہر ہوئی۔ مچھلی نے کہا، تمہاری نیکی کا وقت آ گیا ہے۔ اچانک رخسانہ کے سامنے خوبصورت لباس اور ایک سفید گھوڑا ظاہر ہو گیا۔ جب رخسانہ جشن میں پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ اس کی سادگی اور وقار نے سب کو متاثر کیا۔ شہزادہ ریحان نے اس سے بات کی اور جلد ہی سمجھ گیا کہ وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ اس نے رخسانہ کو اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے بعد شہزادے کو سوتیلی ماں کی حقیقت معلوم ہوئی۔ انہیں محل سے نکال دیا گیا۔ رخسانہ نے کنویں کے پاس جا کر آخری بار مچھلی کو آواز دی۔ مچھلی نے کہا، یاد رکھو، اصل جادو دولت یا طاقت نہیں ہوتی، بلکہ نیکی اور صبر ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے پانی میں غائب ہو گئی۔ رخسانہ اور شہزادہ ریحان نے انصاف اور مہربانی کے ساتھ اپنی سلطنت چلائی، اور لوگ برسوں تک اس ملکہ کی کہانی سنتے رہے جو محنت اور صبر سے محل تک پہنچی۔